بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس آسٹرالوجی ایپیسوڈ میں مون ان ٹورس یعنی شرف قمر در برج ثور جب ایگزالٹ کرتا ہے، حالت شرف میں آتا ہے اور اپنی سعادتوں سے 12 کے 12 برجوں کو فیض یاب کرتا ہے، اللہ کی بخشی ہوئی، اللہ کی عنایت کردہ طاقت اور تاثیر سے، اور 12 کے 12 بروج پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہی آج کے اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے۔ یہ ایپیسوڈ بڑا اہم ایپیسوڈ ہے۔ اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ 1 اکتوبر کو شرف قمر 2023 میں ہو رہا ہے، لیکن یہ ویڈیو لازوال ہے، سدا بہار ہے، ہر مہینے شرف قمر اپنے اپنے اوقات میں ہوتا رہے گا۔ تو اس ویڈیو میں بتائے گئے اعمال اور اثرات آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو آپ 12 کے 12 بروج ڈسکرپشن میں جا کے اپنے متعلقہ برج پہ کلک کر کے اپنے متعلق بتائے گئے احوال اور شرف قمر کے آپ پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس وقت سے آپ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کے کن کن کاموں میں خدائی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ شرف قمر کے وقت میں سبیل پیدا ہوتے ہیں، راہیں پیدا ہوتی ہیں، کشادگیاں آ جاتی ہیں۔ آپ ان کا تعین کر لیجئے، انہیں ڈائری پہ نوٹ کر لیجئے تاکہ یہ چیزیں ہمیشہ آپ کے کام آئیں۔ ایک بات خاص طور پہ ماہ ربیع النور، ربیع الاول کے حوالہ سے شرف قمر کا بہترین کارآمد، مجرب، آزمودہ اور بزرگوں کا فرمودہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ والضحیٰ کی جو آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، آپ پہ اتنا کرم کرے گا، آپ کو اس قدر عطا کرے گا اور عطا کرتا چلا جائے گا، اس وقت تک عطا کرے گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں۔ تو یہ قرآن عظیم فرقان حمید کی سب سے عظیم آیت ہے، خوشی حاصل کرنے کے لیے، فرحت حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنی امیدوں، اپنی جائز حاجات، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس سے بہتر آیت، اس سے بہتر وظیفہ اگر قرآن میں کوئی ہے تو بتائیے کہ اللہ اپنے حبیب کو بشارت دے رہا ہے، خوش کر رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے اور نوید دے رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کو عطا کرتے چلے جائیں گے، ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ برج امامت کے 7ویں تاجدار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان عالی شان تفسیر روح البیان اہل سنت کی تفسیر ہے۔ امام اسماعیل حقی بروسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تحریر فرمایا۔ امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کمال کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ کی رحمت، اللہ کی عطا، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی بخشش بالکل اپنے بام عروج پہ ہے، اور سمندر جاری ہے اللہ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا، انعامات کا، اس آیت وافی ہدایت۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو اپنے حبیب پاک سے وعدہ کیا ہے نا کہ حبیب جب تک آپ خوش نہ ہو، آپ راضی نہ ہو، ہم آپ کو عطا کرتے چلے جائیں گے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت پوری امت محمدیہ کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ امام فرماتے ہیں
یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول پاک کا ایک امتی بھی اگر جہنم میں جل رہا ہے اور رسول پاک راضی ہو جائیں؟ یہ نہیں ہوں گے، سرکار راضی نہیں ہوں گے۔ سرکار اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ساری امت نہ بخشی جائے۔ سرکار تو تب راضی ہوں گے چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ارے آپ تو اپنی امت سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا پہ ظاہر ہوئے، جلوہ فگن ہوئے، نمودار ہوئے، تو آپ نے جو پہلا سجدہ فرمایا تو پہلے سجدہ میں ہی یہ دعا کر رہے ہیں، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی، پروردگار میری امت کو بخش دے۔ اور پھر آقا کریم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جب بھی تشریف لے جاتے ہیں، چاہے سفر میں ہے، چاہے قرار میں ہے، چاہے مقام میں ہے، چاہے لا مقام میں ہے، چاہے یہاں ہے چاہے وہاں ہے، جب بھی سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی تسبیح تحلیل، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو بھی یاد رکھتے ہیں اور امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، وہ سرکار اپنی امت کی آسانی چاہتے ہیں، ان کے لیے شفاعت چاہتے ہیں، اور وہ شفاعت جس کا اللہ نے ان سے وعدہ بھی فرما رکھا ہے۔ تو آپ تمام مومنین مومنات کے لیے اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، خاص طور پر ربیع الاول کا یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ اپنا جائز مقصد اپنے مد نظر رکھیے اور یہ کاؤنٹنگ کے چکر میں مت پڑ جائیے کتنی بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ ذکر ہوتا ہے، ذکر الہی اور دعا دل سے مانگی جاتی ہے، اور دل میں اس کی کاؤنٹنگ نہیں کی جاتی۔ آپ اس کی تعداد اور اس کے گنتی کے چکر میں مت پڑیں کہ کتنی بار پڑھنا ہے، اس کا تکرار کریں، اس کے ذکر کو سمجھیں، اس کو خود پہ طاری کریں اور پھر اس کا فیض دیکھیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کثرت سے پڑھیے۔ اور وظائف کے بارے میں کہ کتنی بار پڑھنا چاہیے، اگر محمد وآل محمد نے عدد قائم کیا ہے، بتایا ہے، تو پھر اس کے مطابق پڑھ لیجئے، ورنہ آپ اسے کثرت سے پڑھیے، ذکر وسیع کیجئے۔ اور اللہ کا جو پسندیدہ عدد ہے، ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ طاق ہے اور طاق چیزوں کو پسند کرتا ہے، 1 3 5 7 9۔ تو آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیجئے، آپ اسے 11 بار پڑھ لیجئے، یعنی طاق کی تعداد میں آپ اسے رکھیے، اول آخر دروشی پڑھیے اور پھر اس کا فائدہ دیکھیے۔ جائز کام کے لیے اللہ آپ کو یہ جو بخشش کر رہا ہوں اس سے فیضیاب فرمائے، آپ کو اس سے نفع کثیر پہنچے، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اس مرتبہ 1 اکتوبر صبح 11:20 پہ قمر برج ثور میں داخل ہو رہا ہے۔ برج ثور کے شرفی درجہ نمبر 3 پہ، اور صبح 11:20 سے لے کے دوپہر 1 بجے تک پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اسلام آباد کے ٹائم کے مطابق یہ وقت رہے گا، جبکہ لندن یو کے ٹائم کے مطابق 1 اکتوبر صبح 7:20 سے لے کے صبح 9 بجے تک یہ وقت رہے گا۔ نیو یارک یو ایس اے کے ٹائم کے مطابق 1 اکتوبر صبح 12:20 سے لے کے، یعنی جیسے ہی 1 اکتوبر کی تاریخ کا آغاز ہوگا، رات جسے ہم صبح کے 12:20 کہتے ہیں، اس وقت سے لے کے صبح کے 4 بجے تک، اور دبئی یو اے ای متحدہ عرب امارات کے مطابق 1 اکتوبر صبح 10:20 سے لے کے دوپہر 12 بجے تک اس کا ٹائم رہے گا۔ باقی تمام دنیا عالم میں بسنے والے اپنے اپنے تفاوتی وقت کے حساب سے اس کا تخمینہ لگا سکتے ہیں۔ 12 برجوں پہ ہر مہینے شرف قمر کیا اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی شرف قمر آتا ہے، آپ کی آمدنی میں اضافے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔
آپ کی دعاؤں میں ایک بہترین تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی گفتگو مؤثر سمجھی جاتی ہے، آپ کی زبان میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، آپ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شرف قمر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو یہ غلط نہیں ہے، بے جا نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ یہ برج حمل کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بہترین اور مناسب وقت ہے۔ اور برج حمل آپ اس حوالہ سے نہایت خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ ہر مہینے آپ کے لیے خاص طور پہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک مبارک وقت آتا ہے، جب بھی قمر شرف کی کیفیت میں برج ثور کے درجہ 3 پہ ایگزالٹ کرتا ہے، شرف کرتا ہے۔ آپ کا فیملی کے ساتھ رویہ کیسا ہے شرف قمر میں، اسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی انکم میں اضافہ کے زبردست اسباب پیدا ہوتے ہیں، آپ کو مالی فوائد ملتے ہیں، اور ایک طرف برج حمل کے مشتری آپ کے ہاؤس آف انکم میں، بیت المال میں موجود ہے، اور وہیں شرف قمر مسلسل ہو رہا ہے اور قران کر رہا ہے مشتری کے ساتھ، تو یہ آپ کے لیے آپ کی آمدنی میں اضافہ کے غیبی ذرائع پیدا ہونے کا بہترین وقت ہے۔ آپ کس طرح اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں، اپنی آمدنی کو فروغ دے سکتے ہیں، اپنے رزق میں وسعت لا سکتے ہیں، تو اعمال رزق بجا لانا، اسماء الہیہ جن کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، اور وہ آیات بینات جن میں اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، ان آیات کا ورد کرنا، ان کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سٹیٹس ہے اس میں بہت بہتری آ جاتی ہے، آپ کا خورد و نوش، آپ کی غذا، اور وہ قوت بخش خوراک جسے آپ کھانے کے بعد طاقت اور توانائی محسوس کرتے ہیں، اس میں بہت بہتری واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ شرف قمر کے اوقات میں جو خاص تاثیر آپ کو نفع دیتی ہے، اس سے ضرور استفادہ فرمائیے۔ اب بات کرتے ہیں برج ثور یعنی ٹورس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی، کہ شرف قمر آپ کے لیے کیا آثار لے کے آتا ہے۔ دیکھیے، آپ اس حوالہ سے نہایت خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ ہر ماہ یہ انتہائی مبارک وقت آپ کے چارٹ کے فرسٹ ڈیکن میں، زائچہ کے بیت الاول میں واقع ہوتا ہے، اور ٹورس کے 3 ڈگری پہ مون ایگزالٹ کرتا ہے۔ آپ کی پروفائل، آپ کی شخصیت، اس میں نکھار آتا ہے، آپ کی ریپوٹیشن میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو عظمت ہے، وہ عروج پہ آتی ہے۔ آپ کی تسخیری اور مسخر کن صلاحیتیں اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہیں، آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ کو بشارتیں ملتی ہیں، آپ پہ الہامات آتے ہیں، آپ کی جو فرسٹ لک ہے، آپ کی جو پروفائل ہے، اس میں بہتری واقع ہوتی ہے۔ آپ پہ لگے ہوئے داغ، دھبے، تہمتیں، الزامات اور افتراء ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ہر مہینے ہر قسم کی بہتان ترازیوں، الزام تراشیوں سے بچ جاتے ہیں۔ آپ پہ کوئی بھی الزام لگائے، تہمت لگائے، اس کا شرف قمر میں ہر مہینے ازالہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ زیادہ عرصہ تک بدقسمت نہیں رہ سکتے، آپ کند ذہن نہیں رہ سکتے، آپ کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، آپ کی ساکھ، آپ کی عزت، آپ کی ناموس کو مٹایا نہیں جا سکتا،
چونکہ قمر ہر مہینے بار بار آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ایگزالٹ کرتا رہے گا، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا خوش قسمتی کا پہلو ہے۔ آپ کا لائف سٹائل بڑا بہترین اور جاندار ہو جاتا ہے جب مون ایگزالٹ کرتا ہے اور آپ کے فرسٹ ڈیکن میں یہ ایگزالٹ ہوتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بڑا اچھا وقت آتا ہے۔ آپ اپنی عزت، اپنے وقار میں اضافہ کے اعمال سر انجام دیا کیجئے۔ اسماء الہیہ، ادعیہ معصورہ، ادعیہ مسنونہ، قرآنی آیات، سورہ قرآنی پڑھا کیجئے۔ شرف قمر کے اوقات میں آپ کی عزت، آپ کے وقار، آپ کے مقام میں اضافہ ہوگا اور کوئی تہمت یا الزام ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ برج جوزا جیمنائی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ شرف قمر ہر مہینے آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں رونما ہوتا ہے، تو آپ کی جو فضول قسم کی بوجھ پیدا کرنے والی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ بطریق احسن سر انجام دے دیتے ہیں۔ آپ کی جو خفیہ خواہشات ہیں، آپ کی جو ایک پوشیدہ زندگی ہے، آپ کے اسرار، آپ کے رموز، آپ کے بھید، ان میں ایک طاقت اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ طاقت اور توانائی آپ کی مرادیں پوری کرنے میں آپ کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ چاہے آپ کا خفیہ معاشقہ ہو، چاہے آپ کی خفیہ شادی ہو، چاہے آپ کے خفیہ ذرائع آمدن ہو، ان میں آپ کو خوش قسمتی ملتی ہے، سعادت اور لک آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو برج جوزا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے جو سیکرٹس ہیں اور جو ان کی پیچیدگیاں ہیں، ان میں وہ انتہا درجہ کے خوش قسمت واقع ہوئے ہیں۔ آپ کے نقصانات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس حوالہ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ اگر آپ ٹریول ابراڈ کریں تو آپ کو امیگریشن کے حصول میں مدد ملتی ہے۔ ہر مہینے شرف قمر کے اوقات میں جیمنائی امیگریشن کے حصول میں غیبی مدد حاصل کر لیتے ہیں۔ اس خاص وقت میں جو آپ کا فارجن ہاؤس ہے، جو آپ کا فارن کنٹری میں فارن ہاؤس ہے، اس میں آپ اس گھر کو سنوارنے میں، اس گھر کو بنانے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ قید و بند کی صعوبت میں مبتلا ہیں تو آپ کو آزادی مل جاتی ہے۔ جیمنائی کو زیادہ عرصہ قید میں نہیں رکھا جا سکتا، اسے دبایا نہیں جا سکتا، اسے بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آزادی اور خود مختاری پہ ہر مہینے چاند مبارک اثر ڈالتا ہے جو ان کے لیے مبارک ہوتا ہے۔ برج سرطان یعنی کینسر زوڈیکل سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، ہر مہینے شرف قمر آپ کے زائچے کے 11ویں گھر میں آپ کو بے پناہ سعادت اور اللہ کا بخشا ہوا فضل اور رحمت عطا کرتا ہے، اس سے آپ کو نواز دیتا ہے۔ آپ کے زائچے کے 11ویں گھر کا تعلق آپ کے خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ہے، تو برج سرطان اس حوالہ سے نہایت خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ ان کو خوابوں میں بشارتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ شرف قمر اور اوج قمر کے ایام میں، اور اوج قمر آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں ہر مہینے ہوتا ہے اور یہ آپ کا اپنا لارڈ، آپ کا اپنا حاکم بھی ہے، تو آپ کو اس سے سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے۔ شرف قمر کے اوقات میں آپ کی روحانیت بام عروج پہ آ جاتی ہے، آپ کی شخصیت میں مقناطیسی پہلو در آتا ہے، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور آپ کی خوش قسمتی نقطۂ کمال پہ پہنچ جاتی ہے۔ آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ہونے کا وقت ہوتا ہے،
اور اس وقت میں اگر آپ اپنی کسی دیرینہ خواہش کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دیں، عملی کام شروع کر دیں، جد و جہد شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت کی تاثیر سے ضرور فیض یاب فرمائے گا اور آپ اپنے مقاصد میں ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ کی فیوچر پلاننگ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا مستقبل میں ذریعہ آمدن کتنا بڑھ سکتا ہے، اس میں کتنی وسعت آ سکتی ہے، آپ اپنے مستقبل کو کس طرح شاندار اور روشن بنا سکتے ہیں، آپ اپنا آئندہ آنے والا زمانہ کس طرح بہترین بنا سکتے ہیں، آپ کسی گروپ یا کمیونٹی میں اپنی ساکھ کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، آپ میں قائدانہ صلاحیتیں اور قابلیتیں کتنی ہیں، ان تمام امور کا تعلق آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر کے ساتھ ہے۔ آپ کی خواہشات، آپ کی ہوپس، تو ان تمام چیزوں کو جو چیز جلا دیتی ہے، عروج دیتی ہے، وہ شرف قمر ہے جو آپ کو نفع بخش اثرات سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو اس مبارک وقت میں آپ کے لیے اسماء الہیہ کا ورد کرنا، دعا کرنا اور مبارک آیات بینات سورہ قرآنی سے مدد حاصل کرنا نہایت مبارک ثابت ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی۔ شرف قمر آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں ہوتا ہے، اور ذائچے کا 10واں گھر نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ 10ویں گھر کا تعلق مڈ ہیون کے ساتھ ہے، آپ کے وطد ہاؤس کے ساتھ ہے، اوتار گیٹ کے ساتھ ہے۔ وہ ذائچے کے 4 گھر جن سے ذائچہ کھلتا ہے اور انسان کی قسمت اور انسان کے ارادے اور عزم اور استقلال کا پتہ چلتا ہے، ان میں یہ 10واں گھر سب سے اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اس کا تعلق آپ کی قسمت کے ساتھ، یہ آپ کی قسمت اور قسمت کے تمام معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ جو لوگ علم نجوم میں دلچسپی رکھتے ہیں اور علم نجوم میں دسترس رکھنا چاہتے ہیں اور علم نجوم کو شوق سے سنتے ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی روحانی، باطنی، مخفی علوم ہیں، ان میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنا فیوچر جاننا چاہتے ہیں، اپنا قسمت کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں، اپنی قسمت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے قسمت کا جو گھر ٹورس ہاؤس ہے، یہاں مون ایگزال کرتا ہے، اور ہر مہینے آپ کی قسمت میں بہترین بدلاؤ، تبدیلی، تطہیر اور توسیع واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کے ارادے، آپ کی محنت کیا رنگ لاتی ہے، آپ کی جد و جہد کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے، آپ کی حکمت، آپ کا وزڈم اور آپ کے کیے گئے اعمال آپ کو کس قسم کے نتائج سے فیض یاب کرتے ہیں۔ دیکھیے، برج اسد آپ اس حوالہ سے نہایت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے قسمت کے گھر میں ہر مہینے شرف قمر ہوتا ہے۔ اب بھی اگر آپ بدقسمت رہیں، اپنے کیریئر کو درست نہ کر سکیں، تو پھر آپ چپ نہ بیٹھیے، مطمئن نہ رہیے، آپ کو تگ و دو کرنی چاہیے اور اس مبارک وقت سے آپ کو فائدہ ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کا لک بام عروج پہ آتا ہے شرف قمر کے وقت میں۔ آپ کا فیم، آپ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ پاپولیرٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ مشہور و معروف ہونا چاہتے ہیں، آپ عوام میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہو، تو یہ اس کے لیے بہترین وقت ہے۔ یہ وقت نیا کام شروع کرنے کا وقت ہے، بزنس شروع کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت اپنے خاندان، بالخصوص اپنے والد کی ساکھ اور ان کے نام کو بنانے اور ان کے نام کو چمکانے اور ان کے نام کی عزت اور آبرو کو بڑھانے کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ آپ اپنے خاندان کے مٹے ہوئے نام کو اس وقت میں زندہ کرنے کی کوشش شروع کر دیجئے۔ ایسے کام کیجئے جس سے لوگ آپ کے والد کی بھی تعریف و توصیف کریں کہ کتنے اچھے اور بڑے باپ کا بیٹا ہے جو اس طرح کے اعمال، اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے نہایت مبارک اور مفید وقت ہے۔ اسماء الہیہ، ادعیہ معصورہ اور مبارک
اسماء الہیہ سے استفادہ کیجئے، مدد حاصل کیجئے۔ اب بات کرتے ہیں برج سنبلہ یعنی ورگو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی، کہ شرف قمر آپ کے لیے کیا بہترین اثرات لے کے آتا ہے۔ تو برج سنبلہ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں ہر مہینے شرف قمر ہوتا ہے۔ آپ اس حوالہ سے نہایت خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ آپ کی روحانیت کے گھر میں شرف قمر آتا ہے۔ تو ہر مہینے جب شرف قمر آتا ہے تو برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے مرد و زن کی روحانیت اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ اس وقت میں روحانی اعمال سر انجام دینا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر الہی کرنا اور دعا کرنا اور کسی مقدس اسم الہی کی تلاوت کرنا آپ کے لیے نہایت مبارک ثابت ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے بعد اس کا 9ویں گھر کا تعلق آپ کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ہے۔ تو وہ سنبلائی خواتین و حضرات جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی ایجوکیشن کے معاملات میں پریشان ہیں اور جو اسٹڈی ویزا کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں اور کسی بھی غرض سے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، فورن ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سب سے مبارک ٹائم آتا ہے اور ہر مہینے آتا ہے۔ برج سنبلہ کا تعلیمی میدان ہو، روحانی میدان ہو یا بیرون ملک سفر کا میدان ہو، تو شرف قمر آپ کے لیے ان 3 معاملات میں خاص طور پہ مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عدالتی امور میں آپ کے لیے یہ وقت نفع مند ثابت ہوتا ہے۔ آپ کی فتوحات، آپ کی فتح، آپ کی نصرت، آپ کی کامیابی کے غیبی اسباب اللہ کی جانب سے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت کی تاثیر سے ضرور استفادہ کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں میزان یعنی برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی۔ آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں ہر مہینے شرف قمر آتا ہے اور اللہ کی بخشی ہوئی روحانی طاقت تاثیر سے آپ کو کس طرح فیض یاب کرتا ہے، یہ سبق سدا بہار سبق ہے، اسے ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ کے 8ویں گھر کا تعلق آپ کی جسمانی طاقت اور آپ کی جنسی طاقت کے ساتھ ہے۔ تو آپ کی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے سپرم کم ہیں، اگر جراثیم کم ہیں، اولاد کے حصول میں آپ ناکام ہیں، تو آپ کے لیے یہ بڑا بہترین وقت آتا ہے۔ اس وقت میں آپ اپنا علاج معالجہ شروع کیجئے۔ آپ اس وقت میں مقدس تعویذ، نقش، اسم الہی، آیت، دعا یا دم سے ضرور استفادہ کیجئے۔ اس وقت میں حصول اولاد کے لیے رقیہ شرعیہ کروانے سے آپ کو بھرپور مدد ملے گی۔ تو یہ تو ہے بے اولاد جوڑوں کے لیے۔ اب اگر آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں، اگر آپ کوئی منصوبہ بناتے ہیں، تو اس میں آپ کو شرف قمر کا وقت کامیابی دینے کے لیے آ جاتا ہے، ہر مہینے آ جاتا ہے۔ دیکھیے، الکریم و اذا وعدہ وفا، کریم، جواد، سخی اور مبارک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ تو برج میزان آپ اس حوالہ سے نہایت خوش قسمت ہیں کہ ہر مہینے آپ کے وعدوں کی تکمیل کا وقت آتا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدہ کو پورا کرنے کی غیبی سبیل، غیبی راہ پیدا ہو جاتی۔ اب آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ آپ اچھے کاموں کا وعدہ کر لیجئے۔ آپ نیکی کے کاموں کا توسیع پسندی، تجدد، جدت، ترقی اور عروج حاصل کرنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے نیک کاموں کا، اچھے کاموں کا، بہتری کے کاموں کا وعدہ کیجئے۔ تو ہر مہینے شرف قمر میں آپ کے وعدہ پورا ہونے کے اسباب من جانب اللہ غیب سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت کی تاثیر کو سمجھ لیجئے۔ آپ کے جو معاہدے ہیں، آپ کے جو وراثتی جائیداد پراپرٹی کے جو معاملات ہیں، آپ کا قرضہ چاہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، چاہے آپ نے وصول کرنا ہے،
اس کے جمی معاملات میں بہتری واقع ہوتی ہے شرف قمر کے اوقات۔ اس کے علاوہ آپ کی آسودگی، آپ کا سکھ، آپ کا سکون، اور آپ کتنے نڈر ہیں، کتنے بے باک ہیں، آپ کتنے بہادر ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر کے ساتھ ہے۔ تو شرف قمر آپ کے اندر طاقت اور توانائی پیدا کرتا ہے، یہ آپ کو ڈر اور خوف سے نکال باہر کرتا ہے، آپ بڑے فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں ہر مہینے ان 2 اوقات میں جب اوج اور شرف قمر آتا ہے۔ آپ کو یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ آپ حادثات سے بچ جاتے ہیں، سانحات سے بچ جاتے ہیں، اور غیبی طاقتیں آپ کی مدد کرتی ہیں۔ آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، آپ موت کے منہ سے نکل آتے ہیں، اور آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ جلد ختم ہو جاتی ہیں، آپ جلد روح بصحت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ برج میزان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے شرف قمر کے مبارک آثار ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برج عقرب یعنی اسکارپیو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی۔ شرف قمر آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں آتا ہے، ہر مہینے آتا ہے۔ 7ویں گھر کا تعلق آپ کی شادی بیاہ کے معاملات سے ہے۔ تو برج عقرب کے لیے یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، ان کی شادی میں بندش زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، ان کی شادی میں تاخیر نہیں رہ سکتی، ان کی شادی میں تاخیر ختم کرنے کا ہر مہینے ایک خدائی پروگرام شرف قمر کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مشتری اور زحل اور مری آپ کے شادی کے گھر پہ اچھے برے اثرات ڈالتا ہے، لیکن شرف قمر آپ کی شادی میں تاخیر کو دور کرتا ہے، من پسند شادی میں آپ کی مدد کرتا ہے، لو میرج، من پسند شادی کے لیے آپ کے لیے یہ وقت مبارک ہوتا ہے۔ اس وقت میں کی گئی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی۔ اپنا پرپوزل بھیجنا، کسی کو رشتہ پہ آمادہ کرنا یا رشتہ دیکھنے کے لیے وقت دینا، یہ شرف قمر کے اوقات میں اگر آپ اپنے مد نظر رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر آپ کے جو شراکت داری کے معاملات ہیں، پھر آپ کے وہ معاملات جن میں دشمن مخالف اعلانیہ طور پہ کھلم کھلا آپ کی دشمنی کرتا ہے، آپ سے مقابلہ کرتا ہے، محاذ آرائی کرتا ہے، آپ سے کمپٹیشن کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور آپ کی راہ میں دیواریں کھڑی کرتا ہے، آپ کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، تو ان کا خود بخود خاتمہ شرف قمر کے مبارک وقت میں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے سوسائٹی، آپ کے محلہ، آپ کے ٹاؤن، جس جگہ آپ قیام پذیر ہیں، وہاں آپ کے نیبرز آپ کی عزت کرتے ہیں۔ ہر مہینے شرف قمر آپ کے علاقہ میں آپ کی ساکھ کو بہتر بناتا ہے، آپ کی ریپوٹیشن کو اچھا کر دیتا ہے، آپ کے دشمنوں کو زیر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو بزنس میٹر ہیں ان میں یہ بڑی بہتری لے آتا ہے، اور پارٹنرشپ اور شراکتی امور میں اور ازواجی تعلقات میں بہتری کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس مبارک وقت کی تاثیر کو سمجھیے اور اس سے ضرور استفادہ کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں برج قوس یعنی سیجیٹیریس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات۔ آپ کے زائچہ کے 6 گھر میں ہر مہینے شرف قمر آتا ہے، اور یہ آپ کو بے پناہ سعادتوں سے بخشتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور تاثیر سے یہ آپ کو بہت سے انعامات دیتا ہے۔ سب سے بڑا انعام اللہ کا تحفہ، اللہ کی نعمت و رحمت واسعہ، جس کا آپ شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، وہ ہے آپ کی صحت۔ وہ آپ کی صحت کے جمی معاملات میں بڑھتی توانائی آ جاتی ہے، بہتری آ جاتی ہے۔ آپ چاہے جتنے بھی بیمار ہوں، ہر ماہ شرف قمر کا مبارک وقت برج قوس کے لیے ان کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔
اب اس وقت کی طاقت و تاثیر سے کس طرح استفادہ کرنا ہے، دوا کا انتخاب کیجئے، اس وقت روحانی علاج کا آغاز کیجئے، اس وقت تلاوت اور دعا کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کہ قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن سب سے بڑا شافی کافی علاج ہے، ہر درد کی دوا قرآن میں ہے۔ تو آپ آیات شفا اور آیات سلام پڑھ کے اپنی شفا کی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی امراض سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر آپ کی ملازمت کا گھر بھی چھٹا گھر ہے، تو برج قوس سے تعلق رکھنے والے بے روزگار افراد کو ہر مہینے بڑا اچھا وقت ملتا ہے، شرف قمر کا وقت آتا ہے کہ روزگار حاصل کریں، من پسند کام کریں، اپنے روزگار میں ترقی، توسیع اور پروموشن حاصل کریں، اپنی تنخواہ میں اضافہ کریں، اپنی مصروفیات کو بہتر بنائیں اور صحت بخش مصروف زندگی سے لطف اندوز ہوں، لائف انجوائے کریں۔ وہ خواتین جو ہاؤس وائف ہیں، امور خانہ داری میں مصروف رہتی ہیں اور وہ برج قوس سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے لیے یہ وقت نہایت مبارک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ وقت آتا ہے تو امور خانہ داری میں ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے اور وہ گھریلو کام بطریق احسن سر انجام دیتی ہیں، ان کے ہاتھ میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو برج قوس سے تعلق رکھنے والی خواتین امور خانہ داری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، ان کے ہاتھ میں برکت ہوتی ہے۔ شوہر اگر اپنی اس زوجہ، اس بیوی کو جس کا زوڈیکل سائن سیجیٹیریس ہے، برج قوس ہے، اگر کچھ روپے پیسے جمع کرنے کے لیے دے دے، اس کے پاس بطور امانت رکھوا دے، تو اس شوہر کی آمدنی میں اضافہ واقع ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی انکم بڑھ جائے گی، اتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے ہر مہینے برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے۔ پھر چھٹے گھر کا تعلق آپ کے نقصانات کے ازالے کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا گم ہو جاتی ہے تو شرف قمر کے اوقات میں ہر مہینے آپ کو ایک ایسی سعادت مل جاتی ہے کہ آپ کا نقصان پورا ہو جاتا ہے، آپ کا جو لاس ہوا تھا اس کا کہیں نہ کہیں سے ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ناجائز مقدمہ میں پھنس جاتے ہیں تو یہ مبارک وقت آپ کو اس ناجائز مقدمہ سے، کورٹ کیس سے چھٹکارا دلانے، فتح یاب کرنے کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تو اس وقت کی سعادت سے استفادہ ضرور کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں کیپریکون یعنی برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات۔ ہر ماہ شرف قمر آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں آتا ہے۔ 5ویں گھر کا تعلق آپ کی مسرتوں، آپ کی خوشیوں، آپ کی شادمانیوں کے ساتھ ہے۔ تو ہر مہینے آپ کو بہت خوشی ملتی ہے۔ ہر وقت جو آپ اداس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، سنجیدہ رہتے ہیں، اور متانت اور عقل مندی اور گہری سوچ، غور و خوض اور سوچ بچار، یہ آپ کی پہچان ہے، آپ کی علامت ہے۔ لیکن جب شرف قمر آتا ہے تو آپ کے اندر کا بچہ بیدار ہو جاتا ہے، آپ بچگانہ حرکتوں پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تفریحات میں جانا، خوشی محسوس کرنا اور خوشی کو بانٹنا، اپنوں کے ساتھ ملنا اور تقریبات میں شرکت کرنا، یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ شرف قمر کا ہر مہینے آتا ہے۔ اس وقت کی سعادت سے حاصل ہونے والا فائدہ ضرور حاصل کریں، خود کو خوش رکھیں، زندگی جئیں۔ اس حوالہ سے آپ بہت خوش قسمت ہیں کیپریکون کہ آپ محبت میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ کیپریکون، آپ کی جو محبت کا گھر ہے وہ 5واں گھر ہے اور یہاں ہر مہینے شرف قمر آتا ہے۔ اس وقت میں کیا گیا روحانی عمل، دعا، وظیفہ، تعویذ، آپ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ پھر آپ بے اولاد بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ وقت آپ کی اولاد، آپ کی گود بھرنے کا وقت ہے، اولاد کے حصول کا بہترین وقت ہے۔ اور پھر آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے، پرائمری تعلیم ہے آپ کے بچوں کی، اگر وہ کیپریکون ہے، یا آپ کی جو بنیادی فکر ہے، اس کا تعلق بھی شرف قمر کے ساتھ ہے۔
किसी भी इंसान पे तावीज असर अंदाज होता है या नहीं होता, इसका अंदाजा उसके पैदाइशी जायचा से देख के लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे रास यानी नॉर्थ नूड अगर छठे घर में हो तो ऐसे इंसान पे कोई तावीज असर नहीं करता। ठीक है, ये मैंने आपको एक मिसाल दी। कैप्रिकॉर्न शर्फे कमर में अगर आप कोई भी तावीज जिंदगी के किसी भी मामला में किसी भी मकसद के लिए, औलाद के लिए, तरक्की के लिए, उरूज के लिए, कर्ज की अदायगी के लिए, बैरून मुल्क सफर के लिए, महबूब को हासिल करने के लिए, मनपसंद शादी के लिए, शिफा के लिए, किसी भी मकसद के लिए आप कोई भी तावीज इस्तेमाल करें तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, चूंकि आपके जायचे का जो 5वां घर है वो टॉरस है और यहां मून एग्जॉल्ट करता है। जायचे के 5वें घर का ताल्लुक आपके कारमा, आपके आमाल के साथ है। और तलिस्मन, तावीजात, औफाक, नकूश, रूहानी आमाल आप पे कैसे असरअंदाज होते हैं, इन तमाम चीजों का ताल्लुक 5वें घर से है। तो शर्फ कमर आपके लिए रूहानी आमाल सर अंजाम देने का सबसे बेहतरीन और मुबारक वक्त है। ये बात सदाबहार हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी बुर्जे दल्व से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन हजरात की। हर महीने शर्फ कमर आपके जायचा के चौथे घर में आता है और आपको सआदत देता है। चौथा घर जायचे का निहायत अहम और वतद घर, औतार गेट माना गया है। 12 घर होते हैं जायचा में, जिसमें 4 घर सबसे अहम हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर। आपके जायचे का चौथा घर हर महीने आपको फजले इलाही से, रहमत इलाही से फैज़याब करता है। आपके जायचे का चौथा घर आपकी मां से ताल्लुक रखता है और मून का ताल्लुक भी मानता के साथ है, मां के साथ है। और हमारे यहां इसीलिए ननियाल और मामू को चांद से निस्बत देके चंदा मामू कहा जाता है। तो बुर्जे दल्व से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन हजरात के लिए सदाबहार पैगाम यह है कि हर महीने चांद आपके जायचा के चौथे घर में शर्फ याफ्ता होता है। आप अपनी वालिदा से दुआ करवाएं, उनकी खिदमत करें, उनकी इज्जत करें, वो आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। बुर्ज दल्व का अपनी वालिदा और अपने वालिदैन को खुश खुरम रखना, उनकी दुआ लेना, उनकी खिदमत करना उनके लिए सबसे बड़ी सआदत, कामयाबी और हुसूल बरक़ात का सबब और कलीद है, कुंजी है, चाबी है आपकी कामयाबी की। और फिर आपके जायचे का चौथा घर, इसका ताल्लुक है आपके घर के साथ, आपके घर के माहौल के साथ, आपके घर के हालात के साथ, आपके घर के सुख और सुकून के साथ। जब भी शर्फ कमर जायचे के चौथे घर में आता है, आप अपने घर की जिंदगी और सुख सुकून की बेहतरी के लिए जो काम करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। घर की तज़ीन व आराइश कीजिए, घर में बेहतरी लाने वाले काम कीजिए, अपने घर पे तवज्जो दीजिए, घर में बरकत लाने के लिए, नहुसत का खात्मा करने के लिए दुआ, तिलावत, इबादत का एहतमाम कीजिए। अपना जाती मकान हासिल करना है, आपने दुकान मकान में बरकत लाना है, बंदिशों का खातिमा करना है, या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जायदाद की खरीदो फरोख्त लेन देन का काम है और उसमें रुकावट है, मकान बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रहा, खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पा रहे, ये तमाम मामलात बुर्जे दल्व के लिए हल हो जाते हैं। बुर्जे सौर के तीसरे दर्जा में शर्फ कमर हर महीने जब आता है तो शर्फ कमर की सआदत से फायदा उठाइए और अपने जायचे के चौथे घर को बेहतर बनाइए, कंफर्टेबल लाइफ हासिल कीजिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अगर वालिदा हयात नहीं है तो उनकी कब्र पे तशरीफ ले जाइए, उनके लिए नेक अमाल करके उनको इसका सवाब पहुंचाइए। इसके अलावा ये कि प्रॉपर्टी मैटर्स हल कीजिए, इसका ये सबसे बेहतरीन वक्त है। अल्लाह आपका हामी नासिर। बुर्ज हूत यानी पाइसिस से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन हजरात को बताता चलूं कि हर माह बुर्ज सौर के तीसरे दर्जा पे जब शर्फ कमर आता है तो यह आपके जायचा के तीसरे घर में आता है और तीसरे घर का ताल्लुक आपकी कम्युनिकेशन,
آپ کے مواصلات، آپ کے ذرائع آمد و رفت، آپ کے تعلقات کے شعبہ کے ساتھ ہے، تو آپ اپنے تعلقات کو فروغ دیا کیجئے، آپ لوگوں میں نکلیے، گھلیے ملیے، بات چیت کیجئے، گفتگو کیجئے۔ شرف قمر کے اوقات میں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کا حلقہ احباب وسیع ہوگا، آپ کی زبان میں برکت، تاثیر اور اثر پیدا ہوتا ہے، اور آپ کی دعاؤں میں استجابت کا من جانب اللہ طاقتور اثر آ جاتا ہے۔ پھر تیسرے گھر کا تعلق آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں اور کزنز کے ساتھ ہے، تو ان کی طرف سے اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو شرف قمر میں آپ انہیں دور کر سکتے ہیں، اور انہیں دور کرنے کی، پریشانیوں کو ختم کرنے کی جو کوشش ہے وہ آپ کے لیے نہایت کارگر ثابت ہوگی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات خراب ہیں، صلح کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ ان کی ترقی، ان کی تعلیم کے خواہاں ہیں، یا آپ پہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، تو آپ اس ذمہ داری کو بطریق احسن سر انجام دینے کے کام شرف قمر کے اوقات میں کیجئے، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ کو اچھے اچھے آئیڈیا ملیں گے، کیونکہ تیسرے گھر کا تعلق آپ کے آئیڈیا کے ساتھ بھی، آپ کی سوچ کے ساتھ ہے، آپ کے نظریہ کے ساتھ ہے۔ تو چاند آپ کی سوچ کو چار چاند لگا دیتا ہے، آپ کا آئیڈیا کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ہر مہینے آپ کو شرف قمر کے اوقات میں اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، بڑے بہترین آئیڈیا آتے ہیں، جو آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، اور آپ دوسروں کے لیے جو رائے، جو مشورہ پیش کرتے ہیں، اس سے دوسروں کو بھی اس کا بڑا بہترین فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تیسرے گھر کا تعلق آپ کے شارٹ ٹرپ کے ساتھ ہے، آپ کے گھر کے 20 میل کے دائرہ کے اندر جو آپ کا چھوٹا موٹا سفر ہے، آپ کی انٹرنیٹ لائف ہے، آپ کی سوشل لائف ہے، آپ کی سوشل سرگرمیاں ہیں، آپ کی سواری، ان تمام معاملات کا تعلق آپ کے زائچہ کے تیسرے گھر کے ساتھ ہے، تو یہ سب بہتر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اچھی سواری مل جاتی ہے شرف قمر کے اوقات میں، اسے حاصل کرنے کی سبیل پیدا ہو جاتی ہے، مدد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 12 کے 12 برجوں کے لیے شرف قمر کے سدا بہار احوال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس وقت کی سعادت سے خوب فیض یاب ہو جائیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔